صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت صدر جلسہ معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، نیک ماؤں اور بہنوں، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اس عظیم الشان اجلاس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد یہ بہت عظیم مجمع ہے اور انشاءاللہ جس طرح سے لاک ڈاؤن کھلا، مدرسے کھلے اور جلسے عظیم الشان ہو رہے ہیں، اسی طرح سے انشاءاللہ قیامت تک دین کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا اس مدرسے کا عظیم الشان کارنامہ آپ کے سامنے آیا۔ اتنے سارے بچے قرآن کریم کے حافظ ہوئے، ان کے سر پر جلسے دستار بندی ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دستار فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ کتنے مبارک کے لائق ہیں وہ مدرسے اور وہ علماء اور دین کے خدام جو قوم کی اتنی خدمت کر رہے ہیں اور اتنے سارے بچوں کے سینے میں قرآن منتقل کر رہے ہیں اور ان کو حافظ بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو اسی طرح سے سرکب و شاداب رکھے۔ میں مدرسے کے محتمم جناب مولانا اکمل صاحب دامت برکاتہم کو بڑی مبارکبادی دے رہا ہوں، اور میری مبارکبادی دینے سے پہلے ہی ان کا دل اتنا عظیم الشان مجمع دیکھ کر اور ان بچوں کی دستار دیکھ کر میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ان کا دل یوں ہی اچھل رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حوصلے اور جذبات کو اسی طرح سے سربلند رکھے۔ دوستو، ایک جگہ جلسہ تھا، دستار بندی تھا، 4 بچے قرآن کریم کے حافظ ہوئے تھے، 4 بچے۔ محتمم صاحب اتنا خوش تھے کہ پھولے نہیں سما رہے تھے۔ جب رپورٹ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو 56 کا مدرسہ تھا اور عمارتیں نہیں تھی، تعمیر نہیں تھی، پکی عمارت نہیں تھی، جھوپڑی اور چھپر کا مدرسہ تھا اور 4 بچے حافظ ہوئے تھے۔ تو جب رپورٹ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو کہا ان 56 کو دیکھو، ان 56 نے 4 بادشاہ پیدا کیے، 4 بادشاہ پیدا کیے ہیں۔ دوستو، بادشاہ حافظ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ یہاں کا بادشاہ چند دن ہے، پھر نہیں رہے گا، نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن یہ قرآن کریم کے حفاظ تو میدان محشر کے بادشاہ، میدان محشر کے بادشاہ ہیں۔ دوستو، ماشاءاللہ اتنے بچے میں گن نہیں سکا، مجھے تعداد بتا دیں، 17 بچے قرآن کریم کے حافظ ہوئے۔ بتائیے، یہ اس مدرسے میں آپ نے اس کو چندہ دیا، پیسہ دیا اور اس مدرسے نے آپ کو حافظ دے دیا۔ بتاؤ، مدرسے نے آپ کی عظیم شان خدمت کی کہ نہیں کی؟ اسی طرح سے ملک میں چپے چپے میں یہ مدارس ہیں اور ان سارے مدارس کی بنیاد الحمدللہ دارالعلوم دیوبند۔ یہ جتنے مدارس ہیں سب کی بنیاد دارالعلوم دیوبند ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند سے کتنا عظیم کام دیا ہے کہ صرف ملک میں نہیں، بیرون ملک میں آپ آسٹریلیا چلے جائیے، جاپان چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، افریقہ چلے جائیے، دنیا کے دور دراز ملکوں میں چلے جائیے۔ دوستو، میں ایک ملک ہے فیجی، جو دنیا کے بالکل آخری کنارے پر ہے، اس کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے، جہاں مسلسل 14 گھنٹہ چلتا رہا۔ جب جزیرے میں اترے ہیں، جزیرہ ہے، تو وہاں عربی تعلیم کے مدرسے ملے، عربی پڑھائی جا رہی ہے، بخاری ختم ہو رہی ہے، ترمذی پڑھائی جا رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ میں نے ان مدرسے کے علماء سے کہا، آپ لوگ کہاں سے فاضل ہیں، کہاں سے فراغت حاصل کیا، کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ وہ سب کہنے لگے دارالعلوم دیوبند سے حاصل کیا۔ دوستو، دیکھیے دارالعلوم دیوبند کا فیض کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس ملک پر انگریز مسلط ہو گیا، انگریزوں کی حکومت ہو گئی، اور انگریزوں نے طے کر لیا کہ اس ملک میں
نہ مدرسے رہیں گے، نہ علماء رہیں گے، نہ دیندار رہیں گے۔ اس لیے کہ یہ مدرسے رہے، یہ علماء رہے، یہ دیندار رہے تو پھر ہم نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے۔ اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے انگریزوں نے پالیسی بنائی تھی کہ پورے ملک سے اسلام کو مٹا دینا، مدرسوں کو مٹا دینا۔ دلی میں 1000 مدرسے تھے صرف دلی کے اندر، اور انگریزوں نے سارے مدرسوں کو توڑ کر کٹوا دیا۔ جو اس زمانے میں بلڈوزر تو نہیں تھا، لیکن پاوے اور سودان سے مدرسوں کو توڑ توڑ کر جو ہے سارے مدرسوں کو ختم کر دیا۔ اور انگریز بہت مطمئن تھے کہ ہم نے اسلام کو ختم کر دیا، مسلمانوں کو ختم کر دیا، مسجدوں کو ختم کر دیا، مدرسوں کو ختم کر دیا۔ لیکن دوستو، اللہ کے کچھ نیک بندے اٹھے، اللہ کے کچھ مقبول بندے اٹھے، انہوں نے انگریزوں ہی کو ختم کر دیا، انہوں نے انگریزوں ہی کو ختم کر دیا۔ دوستو، جب یہ انگریز ہندوستان پر قابض ہو گیا تو انگریز حکومت کے وزیر تعلیم نے، لارڈ میکالے نے اعلان کر دیا ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے، سنیے گا غور سے، ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے۔ اپنی حکومت کے نشے میں اعلان کر دیا ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو شکل و صورت کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے۔ یہ انگریز نے اعلان کر دیا کہ ہم ذہن بدل دیں گے، دماغ بدل دیں گے، ان کی تہذیب بدل دیں گے، ان کے رجحان کو بدل دیں گے، ان کے مذہب کو بدل دیں گے۔ یہ انگریز نے اعلان کیا۔ دوستو، یہ حکمراں کا اعلان ہے، بادشاہ کا اعلان ہے۔ کچھ ٹاپ پر بیٹھنے والے علماء اٹھے اور انہوں نے اللہ کی نصرت کے بلبوتے پر، اللہ کی مدد کے بلبوتے پر، امداد غیبی کے بلبوتے پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو شکل و صورت کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے۔ دوستو بتاؤ، ہم کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہمارے علماء کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ چنانچہ آج پورے ملک میں جتنے مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہر مسلمان مکی اور مدنی ہے کہ نہیں؟ ہم یہاں ہیں لیکن اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کے خیر خواہ ہیں، اس ملک کو سجانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا دینی رشتہ جو ہے، ایمانی رشتہ جو ہے اور روحانی رشتہ جو ہے ہمارا مکہ اور مدینہ سے ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان مدینہ جانے کے لیے بےتاب رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، کہتا ہے الہی دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ شاعر کہتا ہے مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ بلا لو جلد مدینہ، بلا لو جلد مدینہ، کہ ہے امیر کو خوف کہیں نہ عمر تو روزہ تمام ہو جائے۔ مرنے سے پہلے مدینے بلا لیجیے۔ بتاؤ ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ نہیں تمنا ہے؟ اٹھائیے ہاتھ، اٹھائیے کہ ہم ہر مسلمان کو مدینہ جانے کی تمنا۔ دوستو، یہ مدینے کی تمنا، یہ مدینے کی آرزو، یہ مکی اور مدنی بنانے والے یہی دینی مدرسے ہیں، یہی دارالعلوم دیوبند ہے۔ جب انگریزوں نے طے کر دیا مدرسے ختم کر دیے جائیں گے تو دوستو اللہ کے کچھ مقبول بندے، راتوں کو اٹھ کر رونے والے بندے، تہجد میں گرم آنسو بہانے والے بندے، 10 سال تک 1857 سے لے کر 1866 تک 10 سال مسلسل تہجد میں گرم آنسو بہاتے رہے۔ اے اللہ، اسلام کی حفاظت کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ اس اتنے بڑے ملک میں یہ انگریز چاہتا ہے مسلمان نہ رہے، اسلام نہ رہے، بار الہ آپ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو بقا نصیب فرما دیجیے، دوام نصیب فرما دیجیے۔ دوستو، 10 سال تک روتے رہے، جب روتے رہے، تڑپتے رہے، گرم آنسو بہاتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے دل میں الہام ڈالا گیا۔ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کے دل میں الہام ڈالتا۔ چنانچہ ان سارے بزرگوں کے دل میں الہام ڈالا گیا کہ دین کی حفاظت کی یہی شکل ہے کہ ایک مدرسہ کھولا جائے۔ چنانچہ یہ حضرات دیوبند کی سرزمین پہ اکٹھا ہوئے اور آپس میں اپنے الہام کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کیے۔ دوستو، الہام دل میں بات آ جاتی ہے لیکن اس کے الفاظ نہیں آتے ہیں، الفاظ اپنی طرف سے آدمی بناتا ہے۔
चुनांचे इन सब लोगों के दिलों में इल्हाम हुआ। किसी ने कहा मैंने ख्वाब देखा है कि मदरसा कायम किया जाए, किसी ने कहा मेरे दिल में आ रहा है कि मदरसा कायम किया जाए, किसी ने कहा मुझे इल्हाम हो रहा है कि मदरसा कायम किया जाए। चुनांचे इन्हीं इल्हामात रब्बानी की बुनियाद पर 1866 में 15 मुहर्रम को, और मई का महीना है, गर्मी शदीद है, देवबंद की सरजमीन में अल्लाह वाले इकट्ठा हुए और रो रो कर दुआ किया, बारे इलाहा इस जो है इस मदरसे को कबूल फरमा। आज भी वो मस्जिद मौजूद है, छत्ते की मस्जिद। मई का महीना, उस जमाने में पंखा नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है। मस्जिद के सहन में एक अनार का दरख्त है, उस अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद और एक शागिर्द से मदरसे को शुरू कर दिया गया। उस्ताद भी महमूद और मदरसा भी महमूद, और अल्हम्दुलिल्लाह उस मदरसे के कारनामे भी महमूद। चुनांचे अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद और एक शागिर्द से मदरसा शुरू कर दिया गया। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में मदरसा कायम होता है और शाबान आते आते, शाबान का महीना यानी रमजान से पहले ही पहले दौरे तक की तालीम और सिर्फ देवबंद के नहीं, सहारनपुर के नहीं, मुजफ्फरनगर के नहीं, मेरठ के नहीं, मुरादाबाद के नहीं, समरकंद और बुखारा के तलबा आ गए, काबुल और कंधार से तलबा आ गए, ईरान और तुरान से तलबा आ गए। दोस्तों, इस जमाने में न रेडियो, न टेलीविजन, न अखबार, लेकिन अल्लाह की रहमत के फरिश्तों ने हर जगह खबर कर दिया, ऐ उलूम नबूवत के दीवानों, चलो देवबंद में उलूम नबूवत का चिराग जल गया। जुग दर जुग तलबा आने शुरू किए। दोस्तों, मस्जिद तंग हो गई। अब ये तय हुआ कि इस मदरसे की मस्जिद से अलग करके अलग इमारत बनाई जाएगी, अलग तामीर की जाएगी। चुनांचा ऐलान हो गया, फला दिन जुमे को मौलाना कासिम नानोतवी, जो दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं, जो आशिक़े रसूल हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देश मुश्की के दीवाने हैं। दोस्तों, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी, पूरे मुल्क में लोग उनके वाज के मुश्ताक रहा करते थे। ऐलान हो गया, नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का वाज होगा और वाज के बाद मदरसे की बुनियाद रखी जाएगी। दोस्तों, हजरत ने वाज कहा और वाज के बाद ऐलान कर दिया, मुसलमानों चलो अपने नबी के मदरसे की बुनियाद रख दो। चुनांचे सब लोग बुनियाद, अब जब बुनियाद रखने का वक्त हुआ, रात में जो मदरसे के मुहतमिम थे उन्होंने ख्वाब देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर अपने छड़ी से निशाना बना रहे, अपने असाए मुबारक से निशाना मारा कि इस मदरसे की बुनियाद यही रखी जाएगी। चुनांचे जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं वो निशान मौजूद है। चुनांचे देवबंद के तराने में भी इसी तरह इशारा है। कहते हैं मौलाना रियासत अली बिजनौरी, जो दारुल देवबंद के एक मुहद्दिस थे, वो फरमाते हैं, खुद साक़िए कौसर ने रखी, खुद साक़िए कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ। चुनांचे उसी बुनियाद पर, उसी निशान पर मदरसे की बुनियाद खोदी गई। और सबसे पहली ईद मियाजी मुन्ने शाह, जो देवबंद के सैयद थे, जिनके बारे में मौलाना कासिम नानोतवी फरमाते थे, गुनाह करना तो दूर की बात है, उनके दिल में गुनाह का ख्याल भी नहीं आता। ऐसी पाकीदा हस्ती में पहली ईद रखी। दूसरी शारह बुखारी मौलाना अहमद अली सहारनपुरी ने रखी। तीसरी कुतुब आलम मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने रखी। दोस्तों, चौथी ईद, जो 3 ईद हो गई, अब वो जो असल मेरे कारवा है मौलाना कासिम नानोतवी, वो दूर खड़े हैं, वो बुनियाद नहीं रख रहे हैं, ईद नहीं रख रहे हैं, इसलिए कि आजिज़ी और इंकिसारी है। वो अपने को इस्लायत नहीं समझते कि मैं भी ईद रखूं। लेकिन दोस्तों, लोगों ने इसरार किया, हजरत आप भी एक ईद रख दीजिए। लोगों की इसरार की बुनियाद पर मौलाना कासिम नानोतवी ने, जिनको कासिमुल उलूम वल खैरात कहा जाता है, उन्होंने चौथी ईद रख दी। फिर इन हजरात ने रो रो के दुआ की, ऐ अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमा ले, ऐ अल्लाह तेरे कमजोर बंदे, ये निहत्थे बंदे, ये नातमा बंदे, ये टाट और बोरिए पर बैठने वाले बंदे, जिन्होंने तेरे मदरसे की, तेरे नबी के मदरसे की बुनियाद रखी है, अब इसे कबूल फरमा लीजिए। दोस्तों, आज 150 साल का जमाना गुजर गया उस मदरसे को कायम हुए। पूरे 150 साल में दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां उस मदरसे का फैल न पहुंचा, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में उसका फैल पहुंचा हुआ।
امام حرم دیوبند تشریف لائے تھے. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا میں دنیا کے ہر ملک میں گیا اور جہاں بھی میں گیا دارالعلوم دیوبند کا فیض سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا پوری دنیا میں. دوستو یہ اتنا بڑا مجمع، یہ اتنا بڑا جلسہ، یہ مدینۃ العلوم، یہ اتنی ساری پگڑیاں، اتنے سارے علماء، یہ بھی تو دارالعلوم دیوبند ہی کا فیض ہے. دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو یہ علماء کہاں سے آتے، یہ محدثین کہاں سے آتے، یہ حضور کے دیوانے کہاں سے پیدا ہوتے، یہ انشاء حدیث کہاں سے پیدا ہوتے. دوستو دیوبند کے بانی جو تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل کر ہر طرف جا رہی ہیں. دوستو خانہ کعبہ کی چھت پر اور دودھ کی نہریں نکل کر ہر طرف جا رہی ہیں. کسی عارف کامل نے اس خواب کی تعبیر بتلائی تھی یہ بچہ بڑا ہو کر انشاءاللہ حضور کے دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا اثر پوری دنیا پر جاری ہوگا. آج الحمدللہ ملک میں اتنے مدرسے ہیں کہ آپ کسی کمپیوٹر سے گن نہیں سکتے، اتنے سارے مدرسے ہیں. دوستو سروے ہو رہا تھک گئے کتنے مہینے سے کر رہے ہیں، سارے مدرسوں کا نہیں کرتے. اتنے مدرسے ہیں کہ کہاں تک کرو گے. بہرحال میں عرض یہ کرتا ہوں سروے کرو گے تو جتنا اچھا تم نے سوچا ہے اس سے بھی اچھا پاؤ گے، اس سے بھی اچھا پاؤ گے. یہ قانون کے پابند ہیں، یہ اصول کے پابند ہیں، یہ ملک کے دستور کے پابند ہیں. یہ کبھی بھی ملک کے دستور سے بغاوت نہیں کرتے اور ہمیشہ اصول اور قانون کے دائرے میں رہتے ہیں. اور صفائی اور ستھرائی ایسی ہے، آپ میں معاف کیجئے گا، آپ کسی اسکول میں چلے جاؤ، کسی کالج میں چلے جاؤ، آپ پھر اس کے بعد مدرسے میں آؤ، زمین آسمان کا فرق ملے گا آپ کو. اسکول میں کالج میں وہ صفائی ستھرائی نہیں جو الحمدللہ مدرسوں کے اندر جو مدرسوں کے اندر ہوتی تن کا نہیں پاؤ گے. لوگ آتے ہیں دارالعلوم دیکھنے کے لیے دور دور سے، مسلم بھی غیر مسلم بھی سب آتے ہیں اور صفائی دیکھ کر تعریف کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. صفائی ایک دن کا کہیں نہیں پاؤ گے، ایک کاغذ کہیں نہیں پاؤ گے. ایسی صفائی اور ستھرائی ہے الحمدللہ. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. ہمارے نبی نے، تم نے تو آج 1400 سال کے بعد سوچا ہے، ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا صفائی آدھا ایمان ہے. کیا فرمایا تھا؟ صفائی آدھا ایمان ہے. دوستو مسلمان جسم بھی صاف رکھتا ہے، کپڑے بھی صاف رکھتا ہے، اپنا گھر بھی صاف رکھتا ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی گھر کے اندر صاف رکھتے ہیں، باہر نہیں صاف رکھتے. اے مسلمانوں تم گھر کے اندر بھی صاف رکھو، گھر کے باہر بھی صاف رکھو. تو جب ہمارے حضور کی یہ تعلیم ہے، ہم انہی کے دیوانے ہیں، تو انشاءاللہ صبح انشاءاللہ صفائی اور ستھرائی ہمارا پورا اختیار ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے. انشاءاللہ ہمارے ہاں صفائی کے خلاف کوئی پاؤ گے. میں تو موضوع ادھر ہو گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا